السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور مطمئن ہوں گے۔ تو بغیر ڈیلے کیے بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول بچپن کا دسمبر از ہاشم ندیم، ایپیسوڈ 33، دوسرا دور، پہلی بغاوت۔ اکیڈمی میں میرا پہلا سال جتنا مشکل اور دھیمی رفتار سے گزرا تھا، اگلا سال اسی قدر تیزی لیکن سہل گزر رہا تھا۔ اب ہم سب کیڈٹس ایک کلاس سینئر ہو گئے تھے اور ہم نے کورس میں رونا چھوڑ دیا تھا، لیکن اکیلے میں کبھی کبھی دل ہلکا کر لیا کرتے تھے۔ میرے اندر بغاوت کے جراثیم پلنا شروع ہو گئے تھے۔ ہر لمحے وجو آپی کا دھیان لگا رہتا تھا کہ وہ کیسی ہوں گی، کیا کر رہی ہوں گی۔ ایسے میں کیڈٹ کالج کی روٹین اور ڈسپلن مجھے بہت کھلتا تھا۔ ایک ایسی ہی اداس شام میں ڈارمیٹری میں بیٹھا اپنے لانگ پریڈ شوز پالش کر رہا تھا کہ مجھ سے ایک جماعت سینئر 9ویں جماعت کا ایک کیڈٹ وہاں سے گزرا اور اس نے مجھے اپنے جوتے پالش کرتے دیکھا تو کچھ ہی دیر میں اپنے پریڈ شوز بھی اٹھا لایا اور میرے سامنے پھینک دیے کہ ان پر بھی 2 ہاتھ مار دوں۔ پچھلے سال ہم سب نے ایسی بہت سی مشقتیں ہنسی خوشی سر انجام دی تھی، لیکن اس وقت ایک تو میرا موڈ بہت خراب تھا اور میں وجو آپی کی یاد میں اداس بھی بہت تھا، لہٰذا میں نے اسے جواب دیا کہ میں اس وقت اپنے جوتے ہی پالش کر لوں تو میرے لیے بہت ہوگا، لیکن وہ اپنے جوتے چھوڑ جائے، میں شام تک انہیں بھی پالش کر دوں گا۔ لیکن ان جناب کا تو پارا ہی آسمان پر چڑھ گیا، فوراً تڑک کر بولا، ہاؤ ڈیئر یو ریفیوز می، اور بڑی نخوت سے اپنے سینئر ہونے کا روب جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے مڑ گیا کہ 10 منٹ میں اگر اس کے جوتے پالش نہ ہوئے تو پھر میں خود ہی باہر میدان میں قلہ بازیاں کھانے کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ جانے اس ایک لمحے میں مجھے کیا ہوا، میرا خود پر سے قابو ایک دم سے ختم ہو گیا۔ وہ لڑکا ابھی ڈارمیٹری کے دروازے تک نہیں پہنچا تھا، میرے ہاتھ میں جوتے پالش کرنے کا جو برش پکڑا ہوا تھا، میں نے پوری قوت سے وہی برش اس کا نشانہ لے کر ہوا میں اچھال دیا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار کھٹ کی آواز سنائی دی اور برش سیدھا جا کر اس کی گدی پر لگا، اور دوسرے لمحے وہ کیڈٹ بھائیں بھائیں کر کے روتا ہوا ہاؤس ماسٹر کے گھر کی جانب بھاگا۔ اصفر اور فیصل جو باہر راہداری میں ٹیبل ٹینس کھیل رہے تھے، اس 9ویں جماعت کے کیڈٹ کو یوں روتے ہوئے بھاگتے دیکھ کر جلدی سے اندر میری جانب بھاگے اور مجھ سے ماجرا پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اسے برش دے مارا ہے۔ فیصل اور اصفر کا رنگ اڑ گیا اور انہوں نے فوراً مجھے مشورہ دیا کہ میں اس قاتلانہ حملے کے اثرات سے بچ نہیں پاؤں گا، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ میں فوراً وہاں سے بھاگ جاؤں۔ لیکن بھاگ کر کہاں جاتا؟ چاروں طرف تو ان کے پہرے لگے ہوئے تھے۔ ابھی میں فرار کے امکانی طریقوں پہ غور کر ہی رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں ہاؤس ماسٹر صاحب سینئر کیڈٹ سمیت بدحواس سے ڈارمیٹری میں داخل ہوئے۔ 9ویں جماعت کے کیڈٹ نے دور ہی سے مجھے دیکھ کر یوں اپنی انگلی اٹھائی جیسے کہہ رہا ہو کہ یہی ہے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والا۔ کچھ ہی دیر میں مجھ پر فرد جرم لگائی جا چکی تھی اور میری سزا بھی سنائی گئی۔ رات کو نائٹ فالن کے وقت تمام ہاؤس کے سامنے مجھے 3 بار کیننگ کی سزا سنائی گئی تھی۔ ہاؤس ماسٹر کے جانے کے بعد میری ساری ڈارمیٹری نے فرداً فرداً مجھ سے تعزیت کی۔ رات کو نائٹ فالن کے وقت ہاؤس ماسٹر صاحب ایک نازک سا بیگ اٹھائے تشریف لے آئے۔ ایسے بیگ میں نے اور راجا نے پرائمری اسکول میں شرارت کرنے پر ایسے بیت بہت کھائے تھے۔ یہ بیت تو ان بیتوں سے کی بہن لگ رہا تھا۔ تمام ہاؤس کے سامنے عبرت کے لیے میری فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی اور پھر ہاؤس ماسٹر صاحب نے میری پشت کے نیچے 3 بیت رسید کیے اور میری سالانہ رپورٹ میں بھی میری اس کھلی بدمعاشی کا ذکر کرنے کا حکم صادر کیا۔ اس تمام تقریب کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ 9ویں جماعت کے کیڈٹس نے مجھ پر رعب جمانے کی کوششیں بالکل ہی ترک کر دیں۔ جونیئرز نے اور
میری کلاس نے مجھے بھائی کیڈٹ خطاب دے دیا۔ بھائی ان کیڈٹس کو اعزازی طور پر کہا جاتا تھا جو اس قسم کے کارنامے سر انجام دے کر پی ٹی آفیسر کی بلیک لسٹ میں شامل ہو جاتے تھے۔ ایسے کیڈٹس کے لیے خاصی مراد بھی غیر اعلانیہ طور پر میسر کی جاتی تھی۔ مثلاً کلاس کی مڈ بریک میں کوئی دوسرا کیڈٹ ان کے لیے لائن میں لگ کر بریک فوڈ لے آتا، میز کی لائن میں بھی اس کے ہم جماعت سے جہاں وہ کھڑا ہونا چاہتا وہاں اسے جگہ فراہم کر دیتے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہیلن کو جب میری اس حرکت کا پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوئیں اور اس نے مجھے اس سینئر کیڈٹ سے سوری کرنے کا بھی کہا۔ شیرل نے کہا، بہت اچھا کیا۔ حالانکہ اب میری کانوینٹ کے احاطے والی تربیت ختم ہو گئی تھی، لیکن میں پھر بھی کسی نہ کسی بہانے سے ہفتے میں ایک بار اپنی ان دونوں سہیلیوں سے ملنے چلا ہی جاتا تھا۔ ہیلن اور شیرل کو میں نے وجو آپی پر بیتنے والی آفت کی ساری تفصیلات بھی بتائی تھیں، جسے سن کر وہ دونوں بہت افسردہ ہو گئی تھیں۔ ہیلن کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں تھا۔ وہ بہت دیر تک اپنے رومال سے اپنی بھیگی پلکیں پوچھتی رہی۔ اکیڈمی آتے ہی دوسرے روز میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ اپنے ہاؤس کے فوٹوگرافر سے کہہ کر اپنی پریڈ کی سلامی کے دوران ایک تصویر کھنچوا کر اسے خوب بڑا کروایا اور کیڈٹ کالج کے چھوٹے سے پوسٹ آفس میں جا کر اپنے ہاتھوں سے پوسٹ کرایا۔ دوسرا خط اسی دن میں نے راجا اور اپنے دوستوں کے نام پوسٹ کیا، جس میں میں نے انہیں سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ ہر لمحے وجو آپی کا دھیان رکھیں اور پل پل کی خبر مجھے خطوط کے ذریعے پہنچاتے رہیں گے۔ راجا کے خطوط آتے رہتے تھے، جن سے وجو آپی کے بارے میں صرف اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے خود کو گھر کی 4 دیواریوں میں قید کر لیا ہے۔ اکو کو جس دن عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تھی، اس دن کے بعد سے کسی نے بھی وجو آپی کو گھر کے باہر کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، اور ان کی وہ مدھر سی مسکان بھی طاہر بھائی کے ساتھ ہی شاید منو مٹی تلے دفن ہو گئی تھی۔ اب ہر لمحے ان کی پلکیں بھیگی بھیگی سی رہتی تھیں اور انہوں نے بول چال بھی تقریباً ترک کر دی تھی۔ بس سارا دن اپنے کمرے میں خود کو بند رکھتی تھیں اور گھر آنے والے مہمانوں سے بھی ملنے سے احتراز کرتی تھیں۔ راجا نے یہ بھی لکھا تھا کہ پورے محلے میں اس بات کے چرچے بھی ہو رہے ہیں کہ اکو کے وکیل نے اس کی سزا کے خلاف بڑی عدالت میں اپیل دائر کر دی ہے۔ اکو کے گھر والوں نے خصوصی طور پہ طاہر بھائی کے گھر جا کر ان کے ماں باپ سے اپنے بیٹے کے گناہ عظیم کی معافی مانگی اور غیاث چچا کے گھر بھی گئے تھے، اور پھر انہوں نے ہمارا محلہ چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ لوگ شہر کے پرلی جانب چھاؤنی کی آخری حد کے قریب بنے ہوئے کوارٹرز میں رہتے تھے، لیکن بالا اب بھی روزانہ شام کو اپنے دوستوں سے ملنے اپنے ابا کی پرانی سائیکل پر آتا تھا۔ بالے نے بتایا کہ اس کی ماں بھی اب مستقل بستر سے لگ چکی تھی اور اس کی بہن کا رشتہ بھی اکو کی سزا کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے سسرال والوں نے غنڈے اور قاتل کی بہن سے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ پڑھ کر مجھے بالے کی بہن گڈی پر بے حد ترس آیا۔ وہ وجو آپی ہی کی ہم عمر اور ہم جماعت بھی تھی اور ہم سب دوستوں کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ ان کے گھر میں جب بھی لسی بنتی تھی تو وہ ہمیشہ میرے لیے سلور کا ایک بہت بڑا سا گلاس بالے سے بھی چھپا کر رکھ دیتی تھی، اور جب میں شام کو بالے کو کھیل کے لیے بلانے جاتا تو تب مجھے چپکے سے وہ گلاس پکڑا دیتی۔ جانے اتنے اچھے گھرانے میں اکو جیسا شیطان صفت انسان کیسے پیدا ہو گیا تھا، جس کے کرموں کا پھل اس کے تمام گھر والوں کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ آصف بھٹی، جسے ہم پیٹ کی بھٹی بھی کہتے تھے کیونکہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا تھا، منہ لٹکائے ہوئے ڈارمیٹری میں داخل ہوا۔ فیصل نے اس سے تکلیف پوچھی تو پتہ چلا کہ آج چونکہ منگل ہے اور گوشت کا ناغہ ہے، لہٰذا ہمیں رات کو میس میں سبزی اور دال کھانے کو ملے گی۔ بھٹی کو دونوں چیزیں سخت ناپسند تھیں اور اس سے رات کو بھوک بھی بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اصفر جو دور بیٹھا اس کی ساری رام کہانی سن رہا تھا، اس نے چٹکی بجا کر کہا کہ اس کے پاس اس پریشانی کا ایک حل موجود تو ہے، لیکن اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ بھٹی نے کہا کہ وہ بہتر کھانا کھانے کے لیے بڑی سے بڑی ہمت دکھانے کے لیے تیار ہے۔ تب
اسفر نے سرگوشیوں میں ہمیں بتایا کہ اکیڈمی سے باہر مرکزی گیٹ سے تقریباً نصف میل کے فاصلے پر ایک چھپر ہوٹل موجود ہے جو کچھ ہی دیر میں تازہ مرغی ذبح کر کے چند منٹوں میں سے فرائی کر کے دے سکتا ہے۔ اسفر نے اس مرتبہ چھٹیوں سے واپسی پر اپنی گاڑی میں آتے ہوئے چند لمحے وہاں رک کر ٹھنڈا پینے کے بہانے ہوٹل والے سے تمام معلومات حاصل کر لی تھی۔ چھپر ہوٹل کے مالک نے ہی اسفر کو بتایا تھا کہ سینئر کیڈٹس کبھی کبھار چھپا کر رات کو وہاں کھانا کھانے آ جاتے ہیں۔ مرغی فرائی کا نام سنتے ہی بھٹی کے منہ سے لگاتار رال بہنا شروع ہو چکی تھی اور وہ ہم سب کو ایسی ہی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے ہم سب بھی بنا ذبح کیے ہوئے مرغے ہوں۔ لیکن واقعی اس کام کے لیے بے حد ہمت کی ضرورت تھی، کیونکہ چاروں طرف پی ٹی آفیسرز اور حفاظتی عملے کا پہرا لگا ہوا ہوتا تھا، اور پھر رات کو اکیڈمی سے نکلنے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ پکڑے جانے کی صورت میں ہم سب کے ہاتھوں میں ہمارے بیگ ہوتے اور ہمیں باعزت طور پر گھر کے لیے رخصتی کا پروانہ ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا۔ لیکن اسفر کے نمکین اور چٹپٹی مرغی فرائی کا نقشہ کچھ اس خوبصورتی سے اور مرچ مسالے لگا کر ہمارے سامنے پیش کیا تھا کہ ہم چاروں ہی کسی گہری سوچ میں غرق ہو گئے۔ بالآخر فرض اور محبت میں جیت مرغی کی محبت کی ہی ہوئی اور ہم نے یہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارے پاس کل 1 گھنٹہ 20 منٹ کا وقت تھا۔ اگر ہم رات کے کھانے پر میس کی طرف جانے کے بجائے چھپر ہوٹل کی جانب دوڑ لگاتے تو رات کے کھانے کے 20 منٹ اور پھر اس کے بعد رات کی دوسری پریپ کی سیٹی بجنے تک اور رات کے کھانے کے بعد کا درمیانی وقت جو ٹی وی وغیرہ دیکھنے کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ بنتا تھا، اس وقت کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں ہر حال میں واپس اپنے کمرے میں موجود ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پریپ کی سیٹی بجتے ہی ہاؤس ماسٹر صاحب بذات خود ہر بیرک کا دورہ کرتے تھے اور کیڈٹس کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر ہی واپس جاتے تھے۔ ہم نے سوچا تھا کہ وہاں بیٹھ کر کھانے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم مرغی پارسل کلوا لیں گے اور رات کو لائٹ آف کے بعد اپنا ڈنر کریں گے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ابھی اپنی جگہ پر قائم تھا، یعنی 4 دیواری کا پہرا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ 2 گاڑیاں جن میں ڈیوٹی پی او اور دوسرا عملہ سوار ہوتا ہے، مغرب کے بعد سے ہی کیڈٹ کالج کی 4 دیواری کی گشت یعنی کہ پیٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں۔ 4 دیواری کے گرد کھڑے محافظوں کے علاوہ ہمیں ان گاڑیوں کی روشنی کے دائرے میں آنے سے بھی بچنا تھا۔ لیکن اس وقت آصف بھٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے پیٹوں کی بھی بھٹی صرف بھنی ہوئی مرغی مانگ رہی تھی اور ہمارے ذہن کسی بھی قسم کے خطرے کو محسوس کرنے سے قاصر تھے۔ آخر خدا کر کے پہلی بریک ختم ہونے کی سیٹی بجی اور کیڈٹس اپنے ہاسٹل سے نکل کر قطاروں میں میس کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہم چاروں دانستہ پیچھے رہ گئے۔ میس میں ماشاءاللہ اس قدر رونق اور بھیڑ ہوتی تھی کہ کسی کا ہم چاروں کی غیر حاضری کو نوٹس کرنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ویسے بھی کیڈٹس اور کہیں غیر حاضر ہوں پر میس سے غیر حاضر ہونے کی غلطی کوئی نہیں کرتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میس کے سامنے والے گھاس کے بڑے سے فٹ بال گراؤنڈ میں صرف میں، اسفر، فیصل اور آصف بھٹی کھڑے رہ گئے۔ ہم چاروں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر پوری رفتار سے پریڈ گراؤنڈ کی جانب دوڑ لگا دی۔ فیصل نے بتایا تھا کہ پریڈ گراؤنڈ کے گرد لگی اونچی خاردار تار اس نے چند جگہوں سے اندر کی جانب مڑی ہوئی دیکھی ہے اور ایک آدھ جگہ تو باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر ہم سے پہلے بھی کیڈٹس نے قسمت آزمائی کی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم کیمپس کی جگمگاتی روشنیوں سے دور نکل آئے اور اب پہلی مرتبہ ہمیں آنے والے خطرے کے خوف نے چوکنا رہنے پہ مجبور کر دیا۔ ابھی ہم اندھیرے میں کچھ دور ہی چلے تھے کہ اچانک ہی بھٹی زور سے چلایا، "کون ہے؟" ہم تینوں بھی خوف سے اچھل پڑے۔ پتہ چلا کہ بھٹی اپنے ہی سائے کے اچانک سامنے آ جانے سے ڈر گیا تھا۔ فیصل نے ایک زوردار چپت بھٹی کے سر پر رسید کی اور اسے چپ چاپ آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ چند ہی لمحوں میں ہم خاردار تار کے قریب
لگی بڑی بڑی جھاڑیوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یہاں بیٹھ کر ہم نے چند لمحے اپنا سانس درست کیا۔ اسفر، جس نے بھنی ہوئی مرغی کا سپنا سب سے پہلے ہمیں دکھایا تھا، اس مرحلے پر خود اس کے اپنے حواس جواب دے گئے، اور وہ منمناتی ہوئی آواز میں بولا، یار میری تو ساری بھوک ہی اڑ گئی ہے، میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں۔ اس بار چپت کھانے کی باری اسفر کی تھی اور مارنے والا ہاتھ میرا تھا۔ کچھ دیر ہم چاروں دم سادھے بیٹھے حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ چند لمحوں بعد پہلے دائیں جانب سے اور پھر بائیں جانب سے 2 گاڑیاں مختلف سمتوں میں گزر گئیں۔ پہلی گاڑی کے اندر بخشو سی پی او کو ہم سب نے خود اپنی آنکھوں سے بیٹھے دیکھا، اور ہمارا رہا سہا دم بھی جاتا رہا۔ اتنے میں اچانک کسی دوسری جانب سے کسی محافظ نے زوردار سیٹی بجائی اور ہم سب کی چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے اس وقت پر اور اس گھڑی پر لعنت بھیجی جب ہم نے اسفر کی باتوں میں آ کر یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ دیر تک ہم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہے کہ آس پاس کوئی محافظ تو نہیں آ رہا۔ کافی دیر تک ہم دور کھڑے جس حیولے کو گارڈ سمجھ کر دبکے رہے، بعد میں وہ کسی سوکھی درخت کا تنا نکلا۔ وقت دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا تھا، لہٰذا ہم نے بسم اللہ پڑھی اور سب سے پہلے فیصل نے خاردار تار کا پولے سرات اس کے نیچے سے گزر کر پار کر لیا۔ ہم میں سے ایک نے تار کو کھینچ کر پکڑے رکھا، باقی 3 دوسری جانب سے سرک آئے۔ اب اس جانب صرف آصف بھٹی رہ گیا تھا۔ اس نے جب تار کے نیچے سے سرکنے کی کوشش کی تو درمیان میں ہی اٹک گیا، کیونکہ وہ خود تو شاید نیچے سے نکل بھی آتا، لیکن اس کی موٹی توند نے وہاں سے سرکنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم تینوں نے کسی نہ کسی طرح کھینچ کھانچ کے اسے دوسری جانب گھسیٹ ہی لیا، لیکن اس کوشش کے دوران ہمارے ہاتھوں میں اور بھٹی کی توند میں خاردار تار کے جانے کتنے کانٹے پیوست ہو گئے۔ بھٹی کو گھسیٹنے کے بعد کئی منٹ ہم چاروں ہی زمین پر لیٹے ہانپتے ہوئے اپنا سانس درست کرتے رہے۔ دور پکی سڑک پر رات کو گزرنے والے ٹرکوں کا قافلہ گزرتا نظر آ رہا تھا۔ ہمارا کیڈٹ کالج ایک ایسے ویرانے میں واقع تھا جہاں رات تو کیا دن کے وقت بھی ٹرک یا بس ڈرائیور تنہا گزرنے کی جرات نہیں کرتے۔ اسفر نے جس چھپر ہوٹل کا ذکر کیا تھا وہ 2 صوبوں کو آگے چل کر ملانے والی اس مرکزی شاہراہ پر کہیں واقع تھا۔ کچھ دیر تک تو ہمیں خود بھی یقین نہیں آیا۔ ہم چند لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ سہی لیکن کیمپس کی سخت گیر فضا سے باہر کھلی ہوا میں آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ اس سرشاری کے نشے میں ہم چند لمحوں کے لیے تمام خطرات کو بھلا بیٹھے اور ہم نے آس پاس کی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کی آڑ لیتے ہوئے سڑک کی جانب سرپٹ دوڑ لگا دی۔ کچھ دیر بعد ہم روڈ پر پہنچ گئے، لیکن یہ کیا! وہاں تو دور دور تک نہ کوئی چھپر تھا اور نہ ہوٹل۔ ہم سب نے قہر آلود نظروں سے اسفر کی جانب دیکھا۔ اسفر ڈر کر قسمیں کھانے لگا کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے وہ ہوٹل یہیں کہیں دیکھا تھا۔ قریب تھا کہ ہم تینوں اپنے جوتے اتار کر اس کی تواضع شروع کر دیتے کہ اچانک کہیں دور سے ریڈیو پر گانے بجنے کی آواز سنائی دی۔ ہم چاروں کے کان کھڑے ہو گئے اور ہم نے آواز کی جانب نظریں دوڑائیں۔ پہلے ہوا بند تھی اور اب اس سمت میں ہوا چلنے لگی تھی، شاید اس لیے ہمیں دور بجتے ریڈیو کی آواز سنائی دے گئی۔ دور ہلکی سی روشنی چمکتی نظر آ رہی تھی، جیسے کسی نہ کسی بانس وغیرہ کے اوپر لالٹین ٹانگ رکھی ہو۔ ہم نے اس طرف چلنا شروع کر دیا، لیکن ہم مرکزی سڑک سے ہٹ کر کچے میں چلتے رہے، کیونکہ سڑک پر کوئی بھی کیمپس کی طرف جاتی ہوئی گاڑی سے ہمیں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جب ہم روشنی کے قریب پہنچے تو اسفر کی جان میں جان آئی۔ یہی وہ چھپر ہوٹل تھا جس کے بارے میں اسفر نے ہمیں بتایا تھا۔ ہوٹل کے مالک کا نام جانو تھا اور ہم نے اسی دن اس چھپر ہوٹل کا نام جانو شیرٹن رکھ دیا تھا۔ جانو نے ہمیں دیکھ کر ریڈیو کی آواز کم کی اور چھپر کے باہر بچھی ہوئی چارپائی سے اتر آیا۔ ریڈیو پر نیرہ نور دعوے کر رہی تھی کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، لیکن
شاید ہمارے جذبوں میں ہی کچھ کمی تھی۔ جانو نے ہمیں بتایا کہ آج تو شہر سے مرغیاں سپلائی کرنے والا ٹرک ہی نہیں آیا، لہٰذا اس کے ہوٹل کے برتن خالی پڑے ہوئے تھے۔ ایک پل میں ہی ہمیں یوں لگا کہ ہمارے سارے سپنے کرچی کرچی ہو گئے ہیں۔ ہمارے لٹکے چہرے دیکھ کر جانو سے رہا نہیں گیا اور جلدی سے بولا، لیکن کیرٹس آئیں، انڈے تو پڑے ہیں، آپ کہو تو ابھی پیاز ٹماٹر ڈال کر زبردست کالی مرچ والے 3-4 آملیٹ بنا دو۔ ہم سب کے چہرے کھل اٹھے۔ چلو مرغی نہ صحیح، مرغی کے انڈے ہی صحیح۔ کچھ ہی دیر میں جانو نے آملیٹ تیار کر کے فرائنگ پین ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اتنی دیر میں تندور والا تندور گرم کر کے گرم گرم پھلکے نکالنا شروع کر چکا تھا۔ ہم نے جانو سے کہا کہ ہمارے پاس یہاں کھانے کا وقت نہیں ہے، لہٰذا وہ ہمارا کھانا پارسل میں بنا دے۔ پہلے تو جانو نے وہیں انکار کر دیا تھا کہ اس کے پاس پارسل نامی کوئی ڈش ہے ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے ہم نے اسے سمجھایا کہ ہمیں کسی چیز میں کھانا دے دے جسے ہم اپنے ساتھ کیمپس لے جا سکیں، لیکن اس نے کہا، سائیں ابھی تم ادھر سے اتنی دور یہ انڈا فرائی لے کر جائے گا تو اس کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا، وری ادھر ہی بیٹھ کر منٹ نہ کر ہم نے تو روٹی بھی لگوا دیا ہے۔ اس کے کہنے کی دیر ہی تھی کہ اگلے ہی لمحے ہم چاروں چارپائی پر بیٹھے آملیٹ پر ٹوٹ پڑے تھے، کیونکہ خود ہمارا بھوک سے بے حد برا حال تھا۔ جانو نے ہمیں ساتھ کھانے کے لیے اچار اور دوپہر کی بنی ہوئی لسی بھی دی۔ ہم کھانے پر اس طرح ٹوٹے تھے کہ ہمیں آس پاس کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں میں بھٹی نے اپنے آخری نوالے سے پورا فرائی پین صاف کرتے ہوئے وہیں چارپائی پر اپنی ٹانگیں سیدھی کر لی۔ وہ اتنا کھا چکا تھا کہ اب اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پیٹ کی بھوک مٹی تو ہمیں کیمپس کا خیال آیا۔ ہم نے جانو کو پیسے پکڑائے اور اپنے کیمپس کی چاردیواری کی جانب دوڑ لگائی۔ بھٹی بار بار پیچھے رہ جاتا اور ہمیں آوازیں دے کر رکنے کی دہائیاں دیتا، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح اس کے بوجھ کو بھی اپنے ساتھ ڈھوتے ہوئے خاردار تار تک پہنچ ہی گئے، لیکن اندھیرے میں ہم سے اندازہ غلط ہو گیا تھا، اور یہاں جس جگہ ہم پہنچے تھے تار بری طرح آپس میں جڑی ہوئی تھی، جس کے اندر سے ہمارا پار کر جانا ناممکن تھا۔ ہم چاروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ہم نے جلدی سے خاردار تار کی باڑ کے ساتھ ساتھ دوڑ لگا دی کہ کہیں سے تھوڑی سی بھی اندر جانے کی گنجائش نظر آئے تو ہم کراس کر جائیں۔ اتنی دیر میں دور سے پہرے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹ چمکتی نظر آئیں، اور پچھلی جانب سے دور کہیں اندھیرے میں دوسری جانب کی گارڈ نے شاید گاڑی کی روشنی دیکھ کر زور سے سیٹی بجائی۔ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اب ہمارا گاڑی کی روشنی سے بچنا ناممکن تھا۔ آس پاس کوئی اوٹ بھی نہیں تھی، اور اگر پچھلی جانب بھاگتے تو وہاں کے گارڈ بھی روشنی دیکھ کر چوکنے ہو چکے تھے، لہٰذا ان کی ہم پر نظر پڑنا لازمی تھی۔ بھاگ کر میدان کی پرلی جانب بھی نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ درمیانی فاصلے کو پار کرنے سے پہلے ہی ہم کوئی آڑ نہ ہونے کی وجہ سے پہرے والی گاڑی کی روشنی تلے یا پھر پیچھے دور کہیں موجود گارڈز کی نظروں میں آ جاتے۔ ہمارے پسینے بری طرح سے چھوٹ رہے تھے اور اپنی رفتار ہمیں صاف دکھ رہی تھی کہ ہمیں گرفتاری دینی ہی پڑے گی کہ اتنے میں اچانک فیصل زور سے چلایا، وہ رہا باڑ کا سوراخ! دراصل کٹی ہوئی باڑ کے آگے پیچھے کسی نے اس عملے کی نظر سے بچانے کے لیے جھاڑیاں اس طرح کاٹ رکھی ہوئی تھیں کہ پہلے ہم اس کے سامنے سے ہی گزر گئے تھے، لیکن ہماری اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور سب سے پہلے بھٹی کو اس کی توند سمیت پار کروا دیا۔ دوسرے ہی لمحے اسفر، پھر میں، اور آخر میں فیصل باڑ کی دوسری جانب سرک چکے تھے، اور جیسے ہی بھٹی نے تار اپنے ہاتھ سے چھوڑی تو اسی لمحے پہرے والی گاڑی، جسے بعد میں ہم نے چاند گاڑی کا خطاب دے دیا تھا، ہمارے سامنے سے دھیرے دھیرے سیٹیاں بجاتی گزر رہی تھی۔ ہم چاروں بنا وقت ضائع کیے اگلے ہی لمحے کیمپس کی جانب دوڑے جا رہے تھے، اور جس وقت ہم کیمپس کی کھمبوں سے چھلکتی روشنیوں کے نیچے آئے تب ہم نے اپنی رفتار دھیمی کر لی۔ اس وقت دور کہیں رات کی دوسری پریپ شروع ہونے کی سیٹی سنائی دی۔ ہم سراسیمہ ہو کر ہاسٹل کی جانب دوڑے، اور یہ دیکھ کر ہماری تو جان ہی نکل گئی کہ ہمارے ہاؤس ماسٹر فہد صاحب کھڑے کسی بات پر چند سینئر کیڈٹس کو ڈانٹ رہے تھے۔ ہم چاروں نے ایک ایک کر کے ان کی پشت سے
اندر کھسکنے کی کوشش کی۔ اسور اور فیصل تو کامیاب ہو گئے، لیکن تیسرے نمبر پر جب بھٹی گزرنے کی کوشش میں تھا تو ہاسٹل کے گرد بنے جنگلے کے اوپر رکھے گملے سے ٹکرا گیا، اور اس کے پیچھے میں جو سر جھکائے اپنی جھونک میں چلا آ رہا تھا، بذات خود بھٹی سے زور سے ٹکرایا۔ فہد صاحب چونک کر پلٹے اور غصے میں گرجے، یہ کیا جوکروں والی حرکتیں کر رہے ہو تم دونوں، اور اتنی دیر ہاؤس سے باہر کیا کر رہے ہو؟ ادھر آؤ فوراً۔ میں نے قہر آلود نظروں سے اس موٹے بھٹی کو دیکھا جس کی وجہ سے ہم دونوں کے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا پورا انتظام ہو چکا تھا۔ ہم دونوں سر جھکائے معصوم سی صورت بنائے ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ بھٹی کے منہ سے کچھ نکلتے رہ گیا۔ جی وہ دراصل شیرٹن، وہ جانو۔ میں نے دل ہی دل میں نللا پڑھ لی، اس موٹے نے تو ایک ہی جھاڑ میں سارے کا سارا بھانڈا پھوڑ دینے کی ٹھان لی تھی۔ فہد صاحب زور سے گرجے، کیا اول فول بک رہے ہو؟ جانو کون ہے؟ اتنے میں سامنے کھڑے 10ویں جماعت کے سینئر کیڈٹ میں سے ایک منمنایا، سر ہم جائیں؟ فہد صاحب ہمیں بھول کر ان کی جانب پلٹے۔ ہاں جاؤ، لیکن یاد رکھو کہ خبردار آئندہ اگر کسی نے گیمز ٹائم میں دیر سے پہنچنے کی کوشش بھی کی تو تم لوگوں کی 7 دن کے لیے گرم دھوپ میں مرغا بنوا دوں گا۔ چلو اندر جا کر پڑھو۔ سینئر کیڈٹ دم دبا کر اندر بھاگ گئے۔ فہد صاحب ہماری جانب پلٹے، ہمارا خون رگوں میں منجمد ہونے لگا۔ وہ زور سے گرجے، اور تم دونوں ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو اندر جاؤ، پریپ شروع ہو چکی ہے، اور خبردار جو آئندہ کسی جانو کے ساتھ اتنی دیر ٹی وی روم میں بیٹھے، میں تم لوگوں کا ٹی وی دیکھنا بند کروا دوں گا۔ ہم دونوں جو جانے کب سے دل میں جلتو جلالتو کا ورد کر رہے تھے، اس تیزی سے اندر کو دوڑے جیسے ریس میں گھوڑے فائر کی آواز پر دوڑتے ہیں، اور اپنی اپنی کرسیوں پر ہی بیٹھ کر ہم نے دم لیا۔ یہ ہماری زندگی کا پہلا بنک تھا۔ اس بنک نے ہمیں زندگی کی تلخ حقیقتوں سے فرار کے چند ایسے گر بتا دیے تھے جو زندگی میں ہمیشہ ہمیں دال سبزی سے نظریں چرا کر فرائی مرغی کی آس میں بنک پر مجبور کرتے رہے۔ ہمارے یہ بنک آج بھی جاری ہیں، اور شاید ہم چاروں ہی آج تک زندگی کی حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔